अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है पसंद की शादी करने के लिए, यानी जहाँ पर आपकी ख्वाहिश हो वहाँ पर आपकी शादी हो जाए और आपके घर वाले भी राज़ी हो जाएं। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भी किए हैं और कुछ लोगों ने पर्सनली भी कहा है कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे हमारे घर वाले राज़ी हो जाएं, यानी जहाँ पर हम शादी करना चाहते हैं वहाँ पर हमारे घर वाले राज़ी हो जाएं। तो जो भी ये चाहते हैं कि उनकी शादी उनकी मनपसंद जगह पर हो तो वो ये वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपकी शादी आपकी पसंद की जगह पर ही होगी और आपके घर वाले भी ज़रूर राज़ी हो जाएंगे। लेकिन वजीफ़ा करते वक्त आपने इस यकीन के साथ, इस यकीन कामिल के साथ करना है कि अल्लाह पाक उस रिश्ते को आपके हक़ में बेहतर रखे, बेहतरीन करे और अल्लाह करे वो आपके हक़ में बेहतरीन हो। लेकिन अगर किसी वजह से जब नहीं होता ना तो हम लोग ये मायूस ना हों कि वजीफ़ा जो हमने किया है उसमें असर नहीं था या क्या वजह थी। उस वक्त आप ये चीज़ पर यकीन रखें कि जो वो रब चाहता है होता बेशक वही है। इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होती है, वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होता। इसी वजह से ये वजीफ़ा करने से भी वो अमल करने से भी वो नहीं होता हल। तो आपने इस यकीन के साथ करना है, इस दुआ के साथ करना है कि अल्लाह पाक आपके हक़ में उस रिश्ते को बेहतरीन करे। आमीन। पसंद की शादी तभी ही अच्छी लगती है जब घर वाले राज़ी हों, रिश्तेदार राज़ी हों और जो भी देखे वो देखकर खुशी का इजहार करे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे जो भी भाई बहन इस ख्वाहिश में बैठे हुए हैं, जो इस मसले में हैं कि उनके घर वाले नहीं मान रहे या कोई और भी मसले हैं, उनकी शादी को लेकर रुकावटें हैं, अल्लाह पाक उन्हें दूर करे और जहां वो ख्वाहिशमंद हैं शादी करने के वो उनके हक़ में बेहतरीन साबित हो। आज मुझे एक मैसेज आया कि आप मुझे ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं जिससे मेरे घर वाले राज़ी हो जाएं। तो मुझे वो मैसेज पढ़कर भी खुशी हुई कि उन्होंने ये चीज़ सोची कि घर वाले जब तक राज़ी नहीं होंगे तब तक वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कोशिश उनकी यही है कि उनके घर वाले राज़ी हो जाएं। और जो सबसे बेहतरीन हल यही होता है कि आप अपने पेरेंट्स को मनाएं, उसके बाद ही आप कोई नेक्स्ट स्टेप लें, शादी की तैयारी करें और उसके बाद आप शादी करें। आपकी पसंद की शादी में जो रुकावट है, चाहे वो किसी हासिद की नज़र है या कोई जादू के ज़रिए ऐसा करवाया जा रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह इस वजीफ़े से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप ये वजीफ़ा करें और इस यकीन कामिल से करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मुराद पूरी करेगा। तो वजीफ़ा आपने इस तरह से करना है, आपने हर रोज़ इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा आगिस्नी 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 या मुगीसो, ये आपने 500 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, आपने अल्लाह पाक से अपने नेक नसीब की दुआ मांगनी है, आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है कि जिसे आप पसंद करते हैं, जहां आप शादी करना चाहते हैं, या अल्लाह उन्हें मेरे हक़ में बेहतरीन बना और मेरे घर वालों को राज़ी कर। ये वजीफ़ा आपने पूरे 21 दिन करना है, इसमें कोई आपने नागा नहीं करना। 21 दिन आपने मुसलसल ये अमल करना है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है इस अमल के करते ही आप जहां चाहते हैं वहीं आपकी शादी होगी और आपके घर वाले भी राज़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि 21 दिन करने से ही इंशाल्लाह आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर 21 दिनों में आपको कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता तो आप ये वजीफ़ा दोबारा शुरू करें, यानी दोबारा वो 21 दिन का वजीफ़ा करें। लेकिन आपने नाउम्मीद नहीं होना,
اللہ پاک وسیلے بنانے والا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مراد ضرور پوری فرمائے گا، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا اور آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی بہنیں اس خواہش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو کچھ ضروریات سامان کے لیے میں کوفہ کے بازاروں میں گھوم رہا تھا تو وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ پر ایک خچر مرا ہوا پڑا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بہت بسیدہ تھے، وہ چاقو سے اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے کر جا رہی ہے، یہ شاید جا کر لوگوں کو کھلاتی ہے۔ میں یہی سوچ کر اس کو چھپکے سے دیکھتا رہا۔ وہ عورت ایک مکان میں پہنچی جو مکان کافی بڑا تھا، اس کا دروازہ بھی کافی اونچا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اندر میں نے 4 لڑکیوں کو دیکھا جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے وہ زنبیل لا کر ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور میں کھڑکی سے چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ اندر گھر کی حالت بہت ہی خراب تھی، بالکل خالی گھر تھا، ویران سا گھر۔ اور اس نے ان بچیوں کے سامنے جب وہ زنبیل رکھی اور کہا کہ اسی گوشت کو پکا کر کھا لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت لے کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھانا۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہیں ہم سے کیا چاہیے؟ 3 سال سے نہ تو کوئی ہمارا مددگار ہے نہ ہمارا کوئی معین ہے، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ مردار گوشت ہمارے مذہب میں حرام ہے، ہمیں کھانا منع ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مردار گوشت حرام ہے لیکن اضطرار میں جائز ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی باتیں سن کر میں بہت بے چین ہو گیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرا اب حج پر جانے کا ارادہ نہیں رہا۔ مجھے سب نے بہت سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو بھی سامان میرے پاس تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم، اس میں سے کچھ کا میں نے آٹا لیا اور باقی پیسے اسی میں آٹے میں چھپا کر اس عورت کو بھجوا دیے۔ اس عورت نے شکریہ ادا کیا اور کہا اے ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اور اپنی جنت میں تجھے اعلیٰ مقام عطا کرے اور تجھے ایسا بدلہ دے جو تجھ پر ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے قافلہ روانہ ہو گیا اور میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ میں ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا لوں۔ قافلہ جب میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو انہیں دیکھ کر مجھے اپنی حج پر نہ جانے کی محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ پاک تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بہتر اجر دے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، تو اس چیز سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو عرفات کے میدان میں ہمارے ساتھ تھا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ جب مجھ سے سبھی نے یہی بات کی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ
جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو تم نے مجھے ایک تھیلی دی تھی امانت کے طور پر، جس پر یہ لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ لو اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے وہ لی اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر آئے، عشاء کی نماز پڑھی اور اپنی تسبیحات پوری کی، اور اس کے بعد وہ اسی سوچ میں رہے، اسی بے چینی میں رہے کہ آخر یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت کی مدد کی جو میری اولاد میں سے تھی، خرچ کیا، اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو یہ حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا، اور دنیا میں تجھے یہ بتا دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور میں نے وہ تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے، میں اسے اس کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں سفید پوش جو مانگتے نہیں ہیں، جنہیں مانگنے میں شرم آتی ہے۔ خدارا ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ایسے مستحق لوگ جو ہم سے شرم کے مارے کچھ مانگ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔